أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ بہت ساری قیمتی باتیں آئیں۔ اس موقع پر ایک چیز جو اس وقت ذہن میں آئی کہ جب کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، جب شام ہونے والی ہوتی ہے تو کسان اپنا اناج، اپنا سامان، اپنے جانور انہیں سمیٹتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کھیتی کاٹی ہے، جو ساز و سامان جمع کیا ہے، جو ہم ریوٹ لے کر کے آئے تھے چرانے کے لیے، انہیں بحفاظت گھر لے کر کے جانا ہے۔ اگر حفاظت کے ساتھ گھر واپس نہ پہنچے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو دیہاتوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب فصل کاٹی جاتی تھی تو اسے میدان میں رکھا جاتا تھا اور حفاظت کے لیے باقاعدہ راتوں کو بھی لوگ وہاں سویا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ کام کو بہت زیادہ کر لینا یا کام کو اتنا زیادہ پھیلا دینا کہ پھر آدمی سمیٹ نہ پائے، یا جیب اتنا بھر لے کہ سوراخ پر دھیان ہی نہ رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جیب بھرتا جا رہا ہے لیکن ادھر سے سوراخ ہے، ادھر سے سوراخ ہے، تو نکلتا بھی جا رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اے سی لگا لیتا ہے گھر میں لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھول دیتا ہے تو کولنگ نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ تم اس خاتون کی طرح نہ ہو جاؤ، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر سوت کاٹتی تھی، رسیاں بناتی تھی اور پھر بنا کر کے اسے ادھیڑ دیتی تھی، بگاڑ دیتی تھی، خراب کر دیتی تھی۔ تو یہ ساری محنت تو ضائع ہوتی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اتنی محنت کی، صبح سے شام تک رسیاں بن رہی ہے، پھر اسے ادھیڑ دے رہی، خراب کر دے رہی۔ تو ہمیں اس موقع پر خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اب آخر میں کام کو سمیٹا جاتا ہے، اس طرف توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے ایک ڈھیر جمع کیا ہے وہ سارا ادھر سے نکل رہا سوراخ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سب کچھ دھیرے دھیرے گر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رات کی تاریکی کی وجہ سے، موذی جانور کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے ان کے ہتھے وہ ساری محنتیں، عبادتیں چڑھ رہی۔ اور وضاحت کے ساتھ اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن مختصر وقت ہے، حدیث سے سمجھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ کیا لے کر کے آئے گا؟ نماز بھی لے کر کے آئے گا، روزے بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا۔ تو عبادتوں کا ڈھیر ہے لیکن سوراخ بھی بہت سارے ہیں۔ حفاظت نہیں کیا، سمیٹا نہیں، بچانے کی فکر نہیں کی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے مدعی آئیں گے اور اپنا دعویٰ پیش کریں گے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، میرا حق چھینا تھا۔ ایک ایک کر کے آئیں گے۔ یہ جو انبار ہے، ساز و سامان جو جمع کیا ہے، وہی رات کی تاریکی میں تو چور اچکے آتے ہیں، وہ سارا میدان سے اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی وہی حالت ہوگی کہ ایک ایک کر کے مدعی آئیں گے، وہ چور نہیں ہوں گے لیکن اس نے غلط کیا ہوگا،
تو وہ آ کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، وہاں مال و درہم تو نہیں ہوگا، وہاں بس نیکیاں ہی ہوں گی، تو ایک ایک کر کے آئیں گے، نیکیاں اس کی لے کر کے چلے جائیں گے، پھر یہ ہوگا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب بھی مدعیان باقی ہیں، ان کا مطالبہ باقی ہے، پھر یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں کو اس نیک آدمی، عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے آنے والے آدمی، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے دوزخ میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے سے بس مقصد کیا ہوتا ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، بھلے وہ وضو کرتے ہوئے پانی نہ پئیں، غسل خانے میں پانی نہ پئیں، لیکن کتنے لوگوں کا پانی اور جینا حرام کر دیتے، اس طرف بھی توجہ کریں۔ ہم روزہ تو رکھے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، والدین کو کتنا ناراض کر رہے ہیں، بھائی ہم سے ناراض ہے، بھائی کا حق ہم نے دبا رکھا ہے، بہنوں کا حق ہم نے دبا رکھا ہے، ماں باپ ہم سے تنگ آ چکے ہیں، وہ کھانستے بھی ہیں تو ڈر کر کے کہیں بیٹا اور بیٹی جواب نہ دیں، کہ بوڑھا اور بوڑھی بک بک کیا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے ہیں، آرام نہیں لینے دیتے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، تو ادھر بھی توجہ جانی چاہیے، ورنہ یہ ساری عبادتیں وہی مفلس بن کر کے پھر ہم جائیں گے۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں بس وہ بھوکے رہتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ رب قائم، بہت سے رات میں جاگنے والے، قیام اللیل کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، رات بھر جاگنے والے، رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، رات بھر جاگتے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ جاگ رہے ہیں، بس بیدار ہونا ہے، آنکھیں لال کرنا ہے، جسم کو تھکانا ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب ہم سے جو کچھ ہوا اللہ کا شکر ادا کریں، جو وقت رہ گیا اب اس میں بھی کرنا ہے، ایک دو دن ابھی چونکہ مکمل تو نہیں ہوا، ابھی شام تو نہیں ہوئی ہے، اب ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ جو سوراخ ہے اسے بند کر لیں، جس کا حق دبایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لیں، والدین کو راضی کر لیں، بھائی ناراض ہے اسے راضی کر لیں، بہن کا حق دبایا ہے اسے دے دیں یا پختہ عہد کر لیں کہ ہم دیں گے، یا کسی کو بھی حق اللہ یا حق العبد، ان سب کی ادائیگی کی کوشش کر لیں، اور جو دن رہ گیا ہے اسے یہ کوشش کریں کہ بہت اچھی طرح حقوق کی رعایت کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے، اور آخری چیز اللہ سے زیادہ دعا کریں گے کہ اب ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے پیش کر دیا، ہم کمزور ہیں، کما حقہ نہیں پیش کر سکتے عبادت، یا اللہ ایسے ہی قبول کر لیجئے، بس ہمیں یہ چاہیے کہ اب سمیٹیں اور بچانے کی فکر کریں، اور جو کچھ ہوا روزہ کیسے رکھا ہم خوب جانتے ہیں، کتنی غیبتیں ہوئی ہیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، شہوت کا بھی ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، بدن کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، تو ہم غور کر لیں، ہم نے پورے بدن کا روزہ رکھا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھا ہے، یا پھر فلمیں دیکھتے رہے، موبائل دیکھتے رہے، گیم کھیلتے رہے، غیبت کرتے رہے، کیا کیا گناہ سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ موقع ہے، توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور اپنے سامان کو، اپنی عبادتوں کو سمیٹیں، حفاظت کے ساتھ لے کر کے اسے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم سے عبادتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔